اور وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، کیونکہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں حساب بہتاؤ نہ کرو۔ بے حساب تمہیں دیتا ہے نا، تم بھی بے حساب اس کو دو۔ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں کل جنت میں بے حساب نعمتیں دیں، تو تم بھی اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کرو۔ تدبر اور عمل۔ آج کل روزوں کی راتوں میں قیام اللیل آسان ہے، اس لیے اس کی عادت بنائیے۔ قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تجوید اپنے لیے سیکھنا اہم سمجھے، لیکن اس کے لیے بزرگوں پر تنقید اور سختی نہ کریں، کیونکہ بعض دفعہ موٹی ہو چکی ہوتی ہے زبان، وہ نہیں پڑھ پاتے، تو آپ اپنی اصلاح کیجیے اور ان کو آہستہ آہستہ سمجھائیے۔ قرآن پاک سے رہنمائی۔ قرآن اور تہجد کے ذریعے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے اعراض اور مخالفت نہیں کرنی۔ مختلف معاملات میں بندوں پر آسانیاں اللہ کی رحمت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ غور و فکر۔ فرض عبادات کی ہر حالت میں پابندی، جبکہ نفلی عبادت شوق اور آسانی کے مطابق کرنا ہے۔ حرکات کی مکمل ادائیگی، حروف کی وضاحت اور مد کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا ترتیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت میں ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے، رحمت کی آیات پہ دعا کرتے اور عذاب کی آیات پر پناہ مانگتے۔ رات کے قیام میں تلاوت کی ادائیگی اور اس کو سمجھنے میں دل جمعی دن کے قیام کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔